ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 52 پارٹ 1 رائٹر ہادیہ مغل۔ آج پھر وہ شوٹنگ ایریا میں تھے جبکہ روس آج خلاف توقع خاموش تھی اور نشانہ بھی ٹھیک لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں میں اس گردن میں چیپ ڈال دی جاتی پر آریان نے فی الحال منع کیا تھا۔ نو شوٹ اس نے روز کو کہا تو اس نے گن سیدھی کی جب پیچھے سے کسی نے نشانہ لگایا تھا۔ گولی اس کے کان سے چند انچ کے فاصلے سے گزرتی بورڈ میں پیوست ہوئی تو وہ خوف سے مڑتی آریان سے ٹکرائی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے گرد بازو لپیٹ چکی تھی جو گلا سے لگائے اسے ہدایات دیتا یکدم ساکت ہوا۔ کیا ہوا؟ اسے سنبھالے اس نے سیدھا کیا تو نظر پیچھے گئی جہاں شوکت کھڑا تھا اور اس کے ساتھ وہی شخص جو روز کو شیپ کے ذریعے یہاں لایا تھا۔ واہ آریان، کہیں گن چلانا سکھاتے ہوئے تو اس کو محبت کرنا تو نہیں سکھا رہا؟ باس مجھے تو لگتا ہے آریان سر کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ دیکھ تو کیسے باہوں میں سمٹی کھڑی ہے۔ روز ان کی زبان تو نہیں سمجھ سکتی لیکن ان کا انداز اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے؟ وہ ازلی سرد انداز میں بولا۔ طوطا مینا کا پیار دیکھنے آئے تھے۔ شوکت دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ پوری قوت سے دوڑا تھا جبکہ روز نے اس کا بازو پکڑا۔ نہ جانے کیوں اسے آریان اپنا واحد ہمدرد لگتا تھا۔ ابے دیکھ یار کیسے چپک رہی ہے، ہم پاس جائیں تو اس کو نہ جانے کیا ہونے لگتا ہے۔ آریان کو شدید طیش ہے اور روز سے اپنا بازو آزاد کرواتے اس کی جانب بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور شوکت کو گریبان سے جکڑا۔ اس شخص کی وجہ سے ہی تو وہ آج یہاں اس دلدل میں تھا۔ آج کے بعد اگر تو مجھے اس لڑکی کے پاس بھی نظر آئے تو تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ نکال لوں گا تو میں تجھے دارم کا بہت خاص بن گیا ہے، ہر فیصلہ وہ تیری مرضی سے کرتا ہے۔ تجھے اتنے اڈوں کا انچارج بنا دیا، حالانکہ دارم کا رائٹ ہینڈ میں تھا۔ اس نے کہتے ایک پانچ اسے مارا تھا۔ آریان کا تھوڑا سا سر ڈھلکا جب کوئی نیچے گرا شخص روز کی جانب آیا۔ اس کی وجہ سے تم نے مجھے مارا تھا، اس لڑکی کی وجہ سے، اب بچاؤ اس لڑکی کو۔ اس نے روز کے گرد اپنا بازو جمایا اور چاقو اس کی گردن پر رکھا۔ چھوڑو اسے۔ آریان دھڑا تھا۔ خبردار جو تو نے آگے آنے کی کوشش کی میں اسے مار دوں گا۔ جبکہ شوکت نے ایک اور پانچ آریان کے منہ پر مارا۔ روز کی چیخ نکلی تھی، دیکھ تیرے لیے کیسے تڑپی ہے، سالی لڑکی ہے، بڑی آئٹم۔ شوکت نے کہکا لگایا جب آریان نے لب کے کونے سے خون صاف کر اگلے ہی لمحے بنا رکے شوکت کے منہ پر پانچ مارے۔ دوسرا شخص گھبرایا تھا۔ شوکت نیچے گرا تو آریان نے اسے ٹھوکروں پر رکھا تھا۔ آریان چھوڑ اسے، وہ روز کی گردن پر گرفت جمائے سختی سے بولا، لیکن آریان پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر روز کو ایک طرف پھینکا اور آریان کی طرف آیا۔ وہ چاقو سے اس پر وار کرنا چاہتا تھا لیکن آریان نے اس کا ہاتھ بری طرح مروڑا۔ شوکت اٹھ کر اپنی گن سنبھالتا اس کا رخ روز کی طرف کر چکا تھا۔ چھوڑ اسے آریان، ورنہ میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ تو ایک کھروچ ڈال کر دکھا، تیری جان لے لوں گا میں۔ آریان اس کی جانب ہے جب اس نے گولی چلائی۔ سورج سے وہ سامنے ہوا تھا، گولی سیدھی اس کے گندے سے تھوڑا نیچے لگی۔ روز چکی تھی جب بھی آریان نے بنا درد کی پرواہ کی اپنی گن نکال کر دونوں پر فائر کھول دیے۔ اگلے ہی پل وہ دونوں موت کی گہری نیند میں جا چکے تھے۔ اس کی سفید شرٹ خون سے بھیگتی لال ہونے لگی تھی۔ وہ روز کی جانب بڑھا تاکہ تسلی کر سکے وہ ٹھیک ہے، لیکن روز پہلے ہی اس کی جانب آ رہی تھی جو اب کندھے کو دبائے لب بھیج گیا تھا۔ روز نے نیلی گہری سی آنکھیں اٹھا کر اس کے کندھے کی جانب دیکھا اور پھر اسے چھونا چاہا پر آریان اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ روز سسکیاں لیتے رونے لگی تھی۔ اب تمہیں کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بولا۔ اس کا یہ مضبوط لہجہ روز کا دل شدت سے دھڑکا گیا تھا۔ اس کا بہتا خون اسے دہلا رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ جو گولی کے در سے اتنا بے قابو نہیں ہوا تھا جتنا اس کے یوں سینے سے لگنے سے ہوا تھا۔ دل الگ تھڑک رہا تھا۔ آریان کا گویا وقت روک گیا تھا پر اگلے ہی پل تکلیف پھیلی تھی۔ اس نے روز کو خود سے دور کیا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس نے درد برداشت کیے پوچھا جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا ہوا بتاؤ، کہیں زخم وغیرہ؟ وہ بے قراری سے گویا ہوا تو روز نے انگلی سے اس کے زخم کی جانب اشارہ کیا۔ آریان اس تکلیف میں بھی مسکرا رہا تھا، آسودہ سی مسکان جو آج کئی دنوں بعد اس کے لبوں پر آئی تھی۔ یہ زخم بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر تمہیں کھروچ بھی آتی تو بہت نقصان ہو جاتا، وہ فسوں خیزی سے بولا جس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ اس کی بھیگی متورم آنکھوں نے آج اس کا پتھر دل گویا موم کر دیا تھا۔ اسے آج یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کی گستاخی کر چکا ہے جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خود اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکلا تھا۔ شوکت کی موت کی تصدیق ہو چکی تھی اور وہ بھی ہاسپٹل سے گھر آ چکا تھا۔ روز آریان کے کمرے میں تھی۔ اچھا کیا تو نے اسے مار دی، وہ کمینہ غداری کرنے لگا تھا اور اسے غداروں کی سہگل کے پاس صرف ایک سزا ہے،
آریہ نے ساری سچائی اسے بتائی تھی اور دھرم سہگل نے بھی جیسے تائید کی تھی۔ شوکت کی وجہ سے ان کا کافی نقصان ہوا تھا، جس کی وجہ سے دھرم سہگل کو اس کی موت کا ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ تو کچھ دن آرام کر، ایسا کر اپنے گھر چلا جا، اگر کوئی پوچھے تو کہنا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور ہاں یہ ٹکٹس رکھ۔ یہ تو سیدھنا سہگل کو رخصتی کے وقت دینا۔ اس نے 2 ٹکٹس اس کی طرف پڑھائی تھی، پر وہ لڑکی آریان بے سختہ پوچھ چکا تھا۔ اس کی فکر نہ کر، وہ ابھی ایک طرف پڑی رہ گئی۔ جو لڑکی ولا میں تھی اس کا کیا بنا؟ اس کی جاب لگوا دیا اور اس کا باپ نشے کی وجہ سے مر چکا ہے۔ کچھ دن جاب کے بعد وہ آپ کے حوالے کر دی گئی، جس نے سچ جھوٹ کی ہمیشہ اس لیے کہا کوئی رشتہ دار وغیرہ۔ دھرم نے کنفرم کرنا چاہا، مجھے تو ایسا کوئی خاص نظر نہیں ہے۔ ایسا اگر اسے روز کے ساتھ شفٹ کر دے۔ اگر روز نے اسے کچھ بتا دیا تو آریہ نے مطلب کا سوال کیا۔ فکر مت کر، میں سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے دھرم۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ روز کو دیکھنا نہیں بولا تھا۔ آریان گھر ہے تو وہ آج بھی خلاف توقع وہاں موجود تھا۔ اس کے بازو پر بندھی پٹی نے جیسے اس کا شک یقین میں بدلا تھا۔ تمہیں میں نے دھرم سہگل کے آفس سے نکلتے دیکھا تھا آریان، تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے بنا تمہیں باندھے سوال کیا۔ تو کمال ملک جو وہاں آ رہے تھے انہوں نے سختی سے نوٹیاں بھیج لیں۔ وہاں تمہاری تفتیش کب ختم ہوگی؟ کبھی شایان اور کبھی آریان، آخر چاہتے کیا ہو تم؟ منگنے کے بعد سے وہاج کا رویہ مزید روکھا ہو چکا تھا۔ میں صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، انم میری ہونے والی بیوی ہے اور وہ آریان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ دھرم سہگل جیسے گھونڈے سے کون واقف نہیں؟ بھاڑ میں گئی تمہاری ڈیوٹی۔ بابا آپ کا اس معاملے میں بولنا بنتا ہی نہیں ہے، تو تم اپنے باپ کو روکو گے؟ طے ابو وہاج کو بلا وجہ شک ہوا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں اپنا نیو بزنس شروع کرنے کا ارادہ کر رہا تھا اور دھرم سہگل سے میں محض مشورے کے لیے ملا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو آریان، وہاج فوری بولا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اگر تم انم سے کنفرم کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اگر ایسا ویسا کچھ بھی ہوا تو تمہیں قانون کے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا، وہاج دھمکی دیے بولا، جبکہ آریان سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ مجھے انم سے ملنا ہے، اس نے جاتے جاتے جیسے ہوا میں تیر چلایا۔ آریان ایک پل کے لیے گھبرایا، لیکن پھر اس نے ہر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ کچھ دن وہ وہاں رکے، واپس آ گیا تھا اور اب وہ تعبیر کی شادی پر ہی گاؤں جانے والا تھا۔ اس حقیقت کے ساتھ اسے جینا مشکل ترین لگ رہا تھا، لیکن وہ آریان کو ضرور بتانا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے باسط کو تمام تر سچائی بتا کر دھرم سہگل سے دور بھیجنا تھا۔ تبھی وہ آج یونیورسٹی آئی تھی۔ وہ اس شخص کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ موبائل پر آئے میسج نے انم کو گویا ایک نئی امید دی تھی۔ وہ آج کا میسج تھا جس میں وہ اسے ملنا چاہتا تھا، اور اسے بہتر اس کے پاس کوئی موقع نہیں تھا۔ انم کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ سامنے سے آتے باسط کو اس نے مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا، لیکن اس کی جانب بھی آ رہا تھا۔ کیا ہوا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ بنا کچھ کہے اسے ایک جانب لے آئے جہاں قدرے سنسان جگہ تھی۔ تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ اپنے ڈیزائن ڈسکس کرنے کے لیے اس نے باسط کے ہاتھ سے اس کا موبائل لیا اور ایک میسج ٹائپ کیا۔ وہاں کے نمبر پر سینڈ کر کے اس نے باسط کو چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ میں ہاں تم ہی تو کل میسج پر کہہ رہے تھے۔ باسط اس کی بے تکانہ بات پر حیران ہوا۔ اس نے آنکھوں کی جنبش سے اسے اشارہ دیا تو باسط نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ اس نے اپنے موبائل کی اسکرین کو سامنے کیا جہاں اس نے باسط کو سمجھایا کہ وہ جو کہہ رہی اس پر بحث نہ کرے۔ وہ ہاں میں بتانا چاہتا، کل پھر ملتے ہیں، اس نے قدرے بلند آواز میں کہا، گو کہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ پھر بھی وہ انم کی بات مان چکا تھا، پر اس کی آنکھوں میں بے چینی پنہاں تھی۔ انم نے اپنے گردن پر لگے کاٹ کی جانب اشارہ کیا۔ باسط نے وہ آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ انم نے اس نشان کو چھونے کا کہا تو باسط چند قدم پیچھے ہو۔ آج اس کا انداز ہی الگ تھا۔ باسط کا وہ کبھی کبھی کچھ عجیب سے لگتے تھے، لیکن آج کی حرکات اسے نہ جانے کیوں دہلا رہی تھی۔ اس نے باسط کا ہاتھ جکڑ کر اس نے انگلی سے اپنے زخم پر دباؤ ڈالا تو باسط کو اس کے گردن میں کسی چیز کی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ اس نے باسط کے موبائل پر ایک میسج ٹائپ کیا اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں جو کہہ رہی ہوں تم اس کی ہمیں پالو۔ میری گردن میں ایک چپ ہے جو میری لوکیشن اور میری حرکت کو اس شخص تک پہنچاتی ہے جس کا میں مورا ہوں۔ تم کل مجھ سے ہوٹل میں ملنا، اس کی لوکیشن میں کل تمہیں بتا دوں گی اور اپنا موبائل دے دوں گی جو تم نے ایس پی وہاج سلطان کو دینا ہوگا۔ وہ اس وقت نیچے ہی موجود ہوگا، اس کے اوپر آنے سے پہلے ہمارا کام ہو جائے گا۔ باسط فاق چہرے سے انم کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر لجاجت پھیلی تھی۔ وہ بولنا چاہتا پر انم نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر پوری یقینی پھیلی تھی۔ باسط کو گویا شک کی امید بھی نہیں تھی، لیکن وہ متجسس ہو چکا تھا۔ آخر انم کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے جس کا جواب وہ کل حاصل کر لیتا؟ شہرین کیا رپورٹ ہے؟ سفیر آج اس کی شاپ پر آیا تھا جہاں اس کی جاب بحال ہو چکی تھی۔ سر وہ آریان ساگر نامی شخص ویسا نہیں ہے جیسا وہ لگتا ہے، اس نے پرفیوم دکھاتے ہوئے کہا۔
مطلب سر اس نے مجھے دارم سہگل کے حوالے نہیں کیا، اس نے مجھے اس ولا میں تو رکھا ہے، اور دارم سہگل 2 مرتبہ وہاں آیا تھا لیکن میرا اور اس کا سامنا نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کمرے میں رہنا کو کہا تھا اور کافی سخت سے کہا، اور سر اس کی نظر میں ایک احترام تھا۔ اس کی بات پر سفیر بھی متعجب ہوا۔ وہ دھرم سہگل کا رائٹ ہینڈ ہے، سفیر نے گویا اسے احساس دلایا۔ جی سر وہ تو ہے تو رائٹ ہینڈ، لیکن ان چند دنوں میں مجھے ایسا لگا کہ وہ دھرم سہگل کا حکم نہایت بے دلی سے مانتا ہے۔ وہ شخص بھروسے کے قابل نہیں، اور تم بھی اتنی جلدی بھروسہ مت کرنا، ٹھیک ہے سر؟ اور ہاں کوشش کرو کہ جلد از جلد ثبوت نکالو اس دھرم سہگل کے خلاف۔ سر وہ ولا میں 2 لڑکیاں مزید رہتی ہیں، میں ان سے کچھ جاننے کی کوشش کروں گی۔ سر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ دھرم سہگل کے اس ولا میں جو لڑکیاں وہ سب نہایت خوش اسلوبی سے رہ رہی ہیں، اور وہ بھی میری طرح مختلف جگہ جاب کرتی ہیں۔ اگر دھرم سہگل برا آدمی ہے تو پھر وہ لڑکیاں، یہی تو تمہیں جاننا ہے شہری کہ آخر وہ شخص کر کیا رہا ہے۔ اور وہ جو آریان نامی شخص ہے اس کے انفارمیشن 1-2 دن میں مجھ تک پہنچاؤ۔ اگر زین سر کو پتہ چلا کہ دھرم سہگل اپنے باپ کی آزادی کے لیے آج بھی کوشاں ہیں، وہ کوئی چال ضرور چلے گا۔ زین سر 1-2 دن میں آئی جی صاحب ملنے والے ہیں۔ سر میں کوشش کروں گی کہ جلد دھرم سہگل خلاف ثبوت اکٹھے کر سکوں۔ ہمیں صرف دھرم سہگل کو ہی گرفتار نہیں کروانا بلکہ ان سے جڑے سب لوگوں کو سامنے لانا ہے۔ شہری نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کچھ دیر بعد ضروری گفتگو کیے وہ شاپ سے نکلا تھا۔ دھرم وہ باسط مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ دھرم کے سامنے کھڑی بنا کسی تاثر سے بولی، کیا بات ہے؟ زیادہ پسند آ گیا ہے وہ تجھے؟ دھرم اسے دیکھتے مسکرایا، نہیں دھرم، دراصل وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ڈیزائنز وہ مجھے دکھانا چاہتا ہے، اور اس طرح وہ مجھ پر مزید اعتبار کرنے لگے گا اور ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ کہیں اسے اعتبار دلاتے ہوئے تو میرا اعتبار برباد نہ کر دے۔ انم سر تھا، پاؤں لرزی تھی۔ نہیں دھرم، ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ بولی نہیں تھی۔ ان لڑکیوں کی اذیت، ان کی تکلیف، ان کے جسم کے کٹے ہوئے حصے پر وہ شہن ساگر کے خلاف وحاش سلطان کو ثبوت ضرور دینا چاہتی تھی۔ تجھ پر اعتبار کر کے بھیج رہا ہوں، بغاوت کرے گی تو تیرا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اس کی دھمکی سے آج اسے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ جب بھائی ہی سوداگر تھا، اب مر بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دھرم وہ بے ساختہ پکار اٹھی تھی، کچھ کہنا چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ آریان بھائی اور گھر والوں سے بات کروا دے۔ اس کی فریاد پر اس نے اپنی گہری سبز آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھا۔ آخری مرتبہ دھرم وہ شدت گریہ سے بولی، ہے ٹھیک ہے، کال کر لے تو انہیں، اور آریان کچھ دیر میں یہیں آنے والا ہے، میں پہلے آریان بھائی سے ملوں گی۔ اس کی جلد بازی پر دھرم سہگل حیران ہوا۔ دھرم سہگل زیادہ تر اپنے آفس میں ہی ہوتا تھا۔ اپنے خفیہ اڈوں کا چارج اس نے اپنے اعتبار والے آدمیوں کے حوالے کیا تھا، جس میں سے اب 3 اڈوں کا انچارج آریان ساگر بن گیا تھا۔ بیٹھ جا یہیں پر، کچھ دیر میں آ جائے گا۔ تیرا ایس پی کے بارے میں کیا خیال؟ آج پھر اس نے وہی بات دہرائی۔ دھرم وہ آپ کے معاملات میں نہیں پڑ رہا، آپ اسے چھوڑ دیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ آگے جا کر میرے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا دھرم، وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ انم کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ تجھے اتنا یقین کیسے ہے؟ دھرم نے ابروز کیا، یقین کی بات نہیں ہے، مجھے بس ایسا لگتا ہے۔ اس کے پاس گویا وضاحت نہیں تھی۔ خیر تو فکر نہ کر، اسے تیرے صدقے چھوڑ دیا، اور اگر کبھی وہ میرے معاملات میں پڑا تو اسے میں خود نمٹ لوں گا۔ انم میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اپنی ملاقات کا آریان کو مت بتانا، اس نے تنبیہ کی۔ نہیں بتاؤں گی، کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ کچھ ہی دیر میں آریان اندر آیا تھا۔ انم کی آنکھیں بھیگی تھیں، وہ آگے بڑھتی آریان کے سینے سے لگی اور لب سختی سے دبا لی، گویا سسکی روکی ہو۔ آریان کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے دھرم کو دیکھا جو بظاہر موبائل میں مصروف تھا، لیکن ساری حسیات ان دونوں کی جانب تھیں۔ کیسی ہو؟ اس کی پیشانی چھوئے وہ نرمی سے بولا۔ تو انم نے سر اس بات میں ہلایا، جبکہ بھیگی بھیگی آنکھیں کچھ اور ہی حال سنا رہی تھیں۔ میں بہت جلد آپ کے پاس آ جاؤں گی بھائی۔ دھرم کہہ رہے تھے کہ یہ میرا لاسٹ ٹارگٹ ہے۔ اس دوران یہ ایس پی سے شادی بھی کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، پھر باقی معاملات بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ آریان کو لگا گویا اس کے دل پر بڑا پتھر سر گیا ہو۔ اس نے تشکر سے دھرم کو دیکھا۔ یہ سب تیری ایمانداری کی بدولت ہے آریان، ورنہ دھرم سہگل کسی پر رحم نہیں کرتا۔ دھرم میں کوشش کروں کہ میں تمہیں شکایت کا موقع نہ دوں، وہ رنجیدگی سے بولا۔ اس دوران وہ گویا سب بھول گئے تھے، جبکہ انم کا دل تڑپ رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بتانا چاہتے کہ یہ سب دھرم سہگل نہیں، اس کو اپنا بھائی کروا رہا ہے۔ آریان اس کی گھر پر بات کروا دے۔ اسے دھرم کی مہربانی کی وجہ سمجھ سے باہر لگ رہی تھی۔ اس نے انم کو دیکھا
جو بےتاب سی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکتی تھی۔ آریان نے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ وہ ایک جانب جا بیٹھی ثنا بیگم سے صنم سے باتیں کرتے، وہ کبھی روتی تھی تو کبھی ہنستی تھی، لیکن اس دوران اس نے بالکل بھی شایان کا ذکر نہیں کیا تھا، جو کہ آریان کے لیے حیران کن تھا۔ پر وہ دارم کی موجودگی میں پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سر، آپ سے ملنے کوئی ذہن چودھری نامی شخص آیا ہے، وہ مینشن میں ہی موجود ہے۔ جب گارڈ نے آ کر انہیں اطلاع دی تھی، ایاز احمد حیران ہوئے تھے۔ اس مینشن تک کسی کا آنا حیران کن بات تھی اور وہ نام سن کر چونکے تھے۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ اس وقت لانج میں صرف یزدان اور ایاز احمد موجود تھے۔ وہ اٹھ کر گئے تو یزدان بھی متجسس سا پیچھے گیا تھا۔ ذہن چودھری کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بال نمایاں ہو۔ تم یہاں کیا کرنے آئے؟ وہ غصے سے بولے، جبکہ یزدان حیران ہوتا، یہ کون ہے بابا؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ پایا۔ تم جاؤ یزدان یہاں سے، انہوں نے یزدان کو جاننے کا کہا۔ غلطی میرے چچا کی ہے، مانتا بھی ہوں، لیکن وہ آپ کی بہن بھی ہے جس سے آپ اتنے سالوں سے تعلق ختم کیے بیٹھے ہیں۔ ذہن متانت سے بولا، چچا مطلب آپ کون ہے؟ یزدان آ گیا۔ دور کا کزن کہہ سکتے ہو۔ وہ یزدان سے قریباً 6-7 سال بڑا تھا، لیکن اس کا انداز بہت نرمی لیے ہوئے تھا۔ میں رشتے بحال نہیں کرنا چاہتا ذہن چودھری، جو ذلت میں نے برداشت کی ہے اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ جانتا ہوں انکل، پر منزہ چچی آپ سے ملنے کے لیے بہت روتی ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ، قطعی نہیں، انہوں نے صورت سے انکار کیا۔ یزدان تم جاؤ یہاں سے، بابا ایک بار آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ یزدان، انہوں نے سختی سے کہا تو وہ منہ بنائے وہاں سے نکلا، لیکن جاتے ہوئے ذہن کو دیکھنا نہیں بھول رہا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جبکہ آئی جی ایاز احمد ذہن کی جانب مڑے تھے۔ اس نے باسط کو لوکیشن بھیج دی تھی۔ ہوٹل روم بھی دارم نے بک کروایا تھا، لیکن اب اسے اپنا کام نہایت محتاط انداز میں کرنا تھا۔ بلو چست جینز کے اوپر چھوٹی سی شارٹ پہن، وہ چہرے پر ڈارک میک اپ کی ایک بے باک لڑکی لگ رہی تھی۔ یہ اس کے کام کا حصہ تھا۔ اپنی انہیں اداؤں کی سے وہ اپنے ٹارگٹ کو قابو کرتی تھی۔ وہ ہوٹل میں آئی تو رش خلاف توقع کام تھا۔ اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا، جبکہ ہاتھوں میں نمی پھیلی تھی۔ وہ روم کی چابی لیے اوپر آئے۔ اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور خود بیٹھ کے کنارے بیٹھی۔ دارم سائیکل کو اس پر شک نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ اب مطمئن تھی۔ اب محض باسط کے آنے کا انتظار تھا۔ وقت گزرنے لگا تو اس کی بے چینی بھی بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو اس کا دل ایک پال کے لیے لرزا، یعنی باسط آ چکا تھا۔ وہ سہمے قدم لیے آگے اور دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کو پتھرا گیا تھا۔ بھائی! سامنے شایان سگڑ کھڑا تھا، آنکھوں میں آگ سی تپش تھی۔ انم کا گویا دل رکا تھا، جبکہ پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ اس نے سہم پر دروازہ بند کرنا چاہا جب اس کے آدمی آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا مارتے اسے کھول چکے تھے۔ انم پیچھے گری تھی، کمر زمین سے لگی تو وہ در سے تڑپ اٹھی۔ پر شایان کا خوفناک روپ، وہ لفظ، وہ سب اسے پیچھے کھسکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوف و ہراس میں لپٹی بولی۔ تم اپنے بھائی کو جیل پہنچاؤ گی، اس بھائی کو جو تمہیں دارم سائیکل سے بچاتا ہے۔ شایان نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ در سے لب کاٹتی سسکی تھی۔ بچایا تھا یا بیچ دیا تھا؟ وہ در سے چیخی۔ بیچا ہی تھا انم، پر آج لگ رہا ہے میں نے بہت غلط کیا، بہت زیادہ غلط۔ اس نے سختی سے بال مٹھی میں جکڑ لیے، جبکہ وہ بری طرح سسکتی بال آزاد کروا لینا چاہتی تھی۔ لاؤ اس کو اندر۔ جو ہمدرد بنا اس کی مدد کرنے والا تھا، شایان نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، جبکہ انم کی سانس حلقے میں اٹکی تھی۔ کیا وہ جان گئے تھے کہ وہ باسط کی مدد سے فرار ہونا چاہتی تھی؟ ساری سچائی وہ آج تک پہنچانے والی تھی۔ بھائی اسے چھوڑ دیں، اس کا کوئی قصور نہیں، پلیز بھائی چھوڑ دیں۔ وہ باسط کو دیکھے گڑ گڑائے جو ان کی گرفت میں جھٹ ٹپٹا رہا تھا۔ اسے چھوڑ دو، اس فساد کی جڑ کو جس نے تمہیں باغی بنا دیا، جس کے ساتھ مل کر تم وہاں سلطان کو یہ ثبوت دینا چاہتی تھی۔ اس نے انم کا موبائل اس کی پاکٹ سے نکال کر سامنے کیا جس میں وہ دارم سے بات کر رہا تھا۔ ایک بار مجھے چھوڑ، پھر میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ باسط گھررایا تھا جب اس کے آدمی نے اسے مارنا چاہا۔ اسے خروچ نہیں آنی چاہیے، اس نے اپنے آدمی کو حکم دیا، جبکہ انم حیرانگی سے بھائی کو دیکھا جو شفاف بھیڑیا بنا کھڑا تھا۔ یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اپنی بہن کو تکلیف دے رہا ہے، اس بہن کو جس نے اپنی فیملی کی خاطر خود کو اذیت میں پھینک دیا۔ بھائی میں دارم سائیکل کے پاس واپس چلی جاؤں، سب ثبوت مٹا دوں، پر باسط کو چھوڑ دے، وہ بہت معصوم ہے۔ انم کی التجا پر بھی شایان ساگر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ نہیں انم، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے میرے سب سے بڑے دشمن وحاش سلطان کے ساتھ مل کر مجھے برباد کرنا چاہا۔
جو میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے میں جیل میں گیا، میری بدنامی جو ذلت برداشت کی اس کا تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ دانت پیسے گر رہا ہے۔ اس نے اگلے ہی پل انم کے بالوں کو چھوڑا تھا۔ وہ سیدھا بیڈ پر گری اور فوری اٹھتی بیڈ سے نیچے اترتی دیوار سے جا لگی۔ اسے یہاں لاؤ، اس نے اپنے آدمیوں کو کہا۔ وہ باسط کو گھسیٹتے انم کے پاس لائے۔ بھائی میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں دوبارہ دارم سائیکل کے پاس۔ وہ خوف سے لفظ مکمل نہیں کر پائے تھے جبکہ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو جکڑا اور چاقو سے ایک گہرا کاٹ لگایا۔ تیز دھار چاقو کی وجہ سے کلائی سے بھال بھال خون بہنے لگا جبکہ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا پھیلا تھا۔ چھوڑ دو اسے، رک جاؤ، باسط بری طرح تڑپ کر چیخا جب اس آدمی نے اپنا چاقو صاف کیا اور باسط کے ہاتھ میں پکڑ کر دبا دیا کہ وہ چاقو چھوڑ ہی نہیں پایا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ باسط کا باس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ اچھا نہیں کیا تم نے انم، بالکل بھی، تمہیں مارنا نہیں چاہتا لیکن مجبور ہوں۔ دارم سائیکل کے مجھ پر بہت احسان ہے، قدم قدم پر اس نے مجھے سپورٹ کیا، اب اس کے ساتھ میں غداری نہیں کر سکتا۔ تو اپنی بہن کو مار دیں گے؟ وہ حسرت سے بولے کہ شایان لب بھیج کر رہ گیا، چہرہ لہو رنگ ہونے لگا۔ وہ تمہاری بہن ہے شایان، مت مارو اسے۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہارے خلاف ثبوت پولیس کو نہ تو نہیں دوں گا، یہ راز خود میں دفن کر لوں گا، پر انم کو چھوڑ دو۔ باسط بے سختہ فریادی ہو، پکڑو اس کا ہاتھ۔ شایان بے حس بنا بولا جبکہ اس کے آدمی نے باسط کے ہاتھ سے انم کی دوسری کلائی کاٹی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کانپ اٹھا تھا، ان کی گرفت میں وہ بری طرح تڑپا لیکن بے سود رہا۔ وہ درد سے چیخی تھی، سفید شرٹ خون آلود ہو چکی تھی، وہ زمین پر گری تھی۔ شایان نے رخ موڑ لیا جیسے ہمت نہ ہو بہن کو تکلیف میں دیکھنے کی۔ میں تمہیں کبھی نہ مارتا انم، پر میں مجبور ہوں، بہت مجبور ہوں۔ اس نے رخ موڑے، آنکھیں بند کی، اذیت سے کہا، آپ مجبور نہیں بھائی، آپ خود مختار ہیں، آپ درندے ہیں، آپ شفاق ہیں، آپ میرے اور اریان بھائی کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہم نے اتنے سال اذیت سے، اچھا ہے میں آج ماری جاؤں کیونکہ تاعمر اس غلیظ اذیت کے ساتھ جی نہیں پاؤں گی۔ آپ کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا انم۔ شایان ساگر اس کی جانب مڑا، میں ایسا نہیں چاہتا انم، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا اور جو بھی میرے راستے میں آئے گا اس کے ساتھ یہی سب ہوگا۔ بھائی میں آپ کوئی اجنبی نہیں، آپ کی بہن ہوں۔ وہ ایک بار پھر چیخی، نہیں بہن بھائی، ماں باپ، یہ سب رشتے میرے لیے اب معنی نہیں رکھتے۔ اس نے گویا شفقت کی انتہا کی تھی اور انم کو احساس ہوا تھا کہ اب کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ اس صنم کا خیال آتا جو چھوٹی تھی اور معصوم تھی۔ میں تو سب کھو چکی ہوں بھائی، لیکن میری دعا ہے کہ صنم آپ کے ظلم سے بچ جائے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، وہ بہت معصوم ہے۔ اگر وہ آپ کا یہ روپ دیکھ لے تو جیتے جی مار جائے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ میں صنم کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اس کی بھیگی پرسوز آواز شایان کے کانوں میں چبھنے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنا نہیں اپنی بہن کا سوچ رہی تھی۔ شایان یہ مت کرو، انم کو بچا لو۔ باسط کے آنسو بہتے آواز میں نم کر گئے لیکن شایان نہیں مڑا، نہیں باسط اب نہیں مر جاؤ گی، تو اس اذیت سے رہائی مل جائے گی، پھر اور کوئی میرے ہاتھوں برباد نہیں ہوگا۔ انم نہیں، ایسا مت کہو شایان، چھوڑ دو انم کو۔ وہ ایک بار پھر فریادی ہوا تھا، میں تم سے محبت کرنے لگتی باسط، بہت محبت، پر تم میری قسمت میں نہیں۔ صنم کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور یہ انکشاف جیسے باسط کی دنیا ہلا گیا تھا۔ ایک مرتی ہوئی لڑکی اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی اور وہ بے بس تھا، ایسا لگا جیسے زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ اس کا دل چاہا خود کو ختم کر لے۔ اگلے ہی پل شایان نے اپنے آدمی کو اشارہ دیا جب باسط کے ہاتھوں انم کا گلا کاٹ دیا گیا۔ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، انم نے نہایت تکلیف سے کہا اور پھر پھٹی آنکھوں سے تڑپتی چند پل میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ پر باسط کی دل خراش چیخیں فضا میں گونج اٹھی تھی۔ اس کے آدمیوں نے فوری اسے چھوڑا۔ وہ بری طرح تڑپتا انم کے پاس گرا۔ انم میں نے نہیں، انم اٹھو، انم میں نے تمہیں نہیں مارا۔ وہ بری طرح انم کو جھنجھوڑے ہذیانی ہوا، اعصاب جکڑے گئے تھے۔ مار دیا تم نے اپنی بہن کو، تم سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ کر اس پر جھٹکنا چاہتا تھا جب ایک بار پھر وہ ان کی گرفت میں آیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ چیخا۔ شایان نے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑا موبائل شدت سے دیوار پر مارا۔ موبائل کے ساتھ ہی گویا ثبوت بھی مٹ گئے تھے۔ سارے ثبوت مٹا اور چاقو پر اس کی انگلیوں کے نشان پکے کرو، کوئی ایک بھی ثبوت رہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بنا انم کو دیکھے سرد پن سے بولا، شہد رنگ آنکھوں میں لہو بھر رہا تھا۔ آج اس نے قیامت ہی تو برپا کی تھی، ایک بہن کو مار لیا تھا صرف خود کو بچانے کے لیے، اپنی ساکھ بچانے کے لیے، دارم کا اعتماد جیتنے کے لیے۔ وہ انسانیت سے گر گیا تھا، اب ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنا کیا گیا گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ باسط کی چیخیں تھم گئی تھیں۔ وہ ہوٹل سے نکلتے ہی مینیجر کو اشارہ کر چکا تھا جو اب سارا معاملہ سنبھالنے والا تھا۔
جس وقت وہ وہاں پہنچا ہوٹل میں معمول سے زیادہ رش دیکھ کر وہ چونکا، کیا ہوا ہے یہاں؟ اس نے وہاں موجود ایک شخص سے پوچھا، سر یہاں ایک لڑکی کا قتل ہو گیا اور قاتل بھی وہی موجود ہے۔ قتل؟ مگر کس کا؟ وہ بے تابی سے اوپر بڑھا، کہیں انم کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ آپ آگے نہیں جا سکتے، مینیجر نے اسے روکنا چاہا۔ جب اس نے اپنا کارڈ نکال اسے دکھا، سر اس لڑکی کا بہت بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ وہ اوپر بڑھنے لگا جبکہ مینیجر اسے تفصیل بتانے لگا تھا۔ انم نے جو نمبر دیا تھا اس پر وہ کئی مرتبہ کالز کر چکا تھا لیکن آگے سے کوئی ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ روم میں آیا تو سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کو پتھرا گیا تھا۔ دونوں کلائیوں اور گلے سے نکلتا خون گویا اس کے گرد خون کا دائرہ سا بن گیا تھا، جبکہ وہ شخص پاس ہی بیٹھا تھا، چاقو اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وحاج نے بے سختہ دیوار کا سہارا لیا جبکہ حلق میں کانٹے سے آگ آئے۔ اس کی حالت نے گویا دل مٹھی میں جکڑ دیا تھا، آنکھوں میں نمی چمک آئی۔ یقین کرنا قاصر تھا کہ وہ لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ سر اندر سے شور کی آواز سن کر ہی ہم یہاں آئے تھے، اور پھر دوسری چابی سے دروازہ کھلا تو اس آدمی نے اس لڑکی کا قتل کر چکا تھا۔ میں نے نہیں مارا، نہیں مارا اسے، جھوٹ بول رہا ہے یہ، مجھ سے ملنا چاہتی تھی، بس اس نے مار دیا، انم کو مار دیا۔ بسط جو اب تک ساکت بے حال سے بیٹھا تھا یا کلاس کھڑا ہوا دھاڑا تھا۔ وحاج نے فوری اپنے آفیسر کو کال کے ہوٹل آنے کا کہا تھا، پھر جمال ملک اور باقی صاحب کو بھی کالز کی تھی، اور جس ضبط سے اس نے وہ خبر اس تک پہنچائی تھی وہ اس کا دل جانتا تھا۔ وحاج اس کی جانب بڑھا جو لوگوں کی گرفت میں جھٹپ ڈالا تھا، کیوں مارا تم نے اسے؟ اس نے چہرے پر سختی جمایا کہ میں نے نہیں مارا، باسط وحشت زدہ سے بولا۔ وحاج نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ کیا بگڑا تھا اس نے تمہارا؟ کیوں کیا اسے قتل؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا، اس نے مارا ہے اسے، اپنا الزام کسی اور پر مت ڈالو۔ گھٹیا آدمی، وہ بھاری ہوتی آواز سے بولا۔ بے سختہ وحاج کی آنکھوں سے آنسو باہر نکلے تھے۔ بے شک اسے انم سے محبت چاہت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن وہ اس کی کزن تھی، ایک رشتہ تھا دونوں کے درمیان، زیارت انہیں تھوڑی سی عزیز تھی۔ اس کا یوں بے رحمی سے قتل ہو جانا اسے اب بھی جیسے بے یقینی میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ کچھ ہی دیر میں باقی افیسر بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ باسط نے انم کی جانب دیکھا جس پر اب کپڑا ڈالا جا چکا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اسے اپنا آپ نہایت کمزور لگا تھا۔ سزا کا حقدار تو وہ بھی تھا جس کے زور بازو میں اتنی طاقت باقی نہیں تھی کہ کوئی لڑکی کو بچا پاتا۔ باسط کو ہتھ کڑی لگائی گئی تھی، اسے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا، اور وہ سن دماغ اور بے جان جسم کے ساتھ ان کے ساتھ گھسیٹتا جا رہا تھا۔ سفیر خان پر یہ خبر گویا قیامت ڈھا گئی تھی۔ اس کے والد شرجیل خان بھی گویا یہ خبر سنتے زمین پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ ماں کی حالت مزید بری ہوئی تھی۔ وہ زین کو اطلاع دیے سیدھا جیل پہنچا جہاں اسے بمشکل ملنے کی اجازت دی گئی تھی۔ چاہتا تو اپنی پہچان ظاہر کر لیکن اسے اجازت نہیں تھی۔ وہ اس کی کوٹھی کے پاس ہے جہاں وہ چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے بیٹھا تھا، چہرے سے بہتا خون سفیر کو بھی تڑپا گیا تھا۔ سفیر نے نہایت تنفر سے اسے دیکھا۔ کیوں کیا تم نے اس کا قتل؟ اس نے جس ضابط سے سوال پوچھا تھا یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ باسط کو لگا وہ تو اس کا یقین کرے گا، لیکن یہاں بھی اسے مات ہی حاصل ہوئی۔ وہ اسے سچائی بتانا چاہتا لیکن اس کے بھائی کی آنکھوں میں بے یقینی کی رمق تھی، اسے ہر وضاحت فضول لگی تھی۔ جاؤ یہاں سے، وہ پوری شدت سے چیخا جبکہ سفیر نے اپنی گرفت سلاخوں پر مضبوط کر لی۔ اس کی ہر ترمی پر اسے طیش آیا تھا۔ باسط کیوں کیا تم نے؟ ہاں مار دی اسے، میں نے مار دی، قاتل ہوں میں، ہاں میں ہی قاتل ہوں۔ وہ خود کو مرتا ہذیانی ہونے لگا۔ جب حوالدار اندر داخل ہوا تھا اسے قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سفیر مزید یہ اذیت دیکھ نہیں پاتا تھا کہ قدموں سے وہ پولیس اسٹیشن سے نکلا تھا۔ دارا مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو، وہ پھولی سانسوں سے بولا جبکہ چہرہ سرخ اور پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ ہوا کیا ہے تجھے؟ دارم جیسے آج پہلی مرتبہ گھبرایا تھا۔ بہن کا قتل کیا ہے میں نے دارم، کوئی چھوٹا گناہ نہیں کیا، مار آیا ہوں میں اسے۔ وہ داڑا تھا جبکہ وجود کپ کپانے لگا تھا۔ وہ تیرے خلاف ایس پی کو ثبوت دینے والی تھی، بھاڑ میں گیا سب دارم، وہ مر گئی، میرے سامنے فریاد کرتے ہوئے مر گئی، مار دیا، کیسا بادنصیب بے رحم بھائی ہوں میں۔ شیان کی آواز میں لرزش بڑھنے لگی تھی۔ تو پچھتا رہا ہے؟ دارم نے پر اسرار سے پوچھا۔ پچھتاوا تو کچھ بھی نہیں ہے دارم۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ شہزادوں سے آن بان والا وہ شخص اس وقت تھکا آ رہا تھا، خود سے ہی بیزار، خود سے نفرت کر رہا تھا۔ دیکھ وہ تیرا نقصان کرنے والے تھے، تو کیوں نہیں سمجھ رہا؟ تنہا چھوڑ دو مجھے۔ اس نے ٹیبل پر رکھی چیزیں زمین بوس کی اور خود بھی گرنے لگا تھا جب دارم نے آگے بڑھ کر اسے بامشکل سنبھالا تھا۔ اس نے فوری اپنے ڈاکٹر کو فون کیا تھا۔ کچھ گارڈز کو آواز دے کر اسے اندر بلایا تاکہ شیان ساگر کو سنبھال سکے۔ وہ نیم گنودگی میں ایک ہی بات بار بار دہراتا، دارم کی سوچوں کے در واہ کر گئے تھے۔ ابھی تو آریان کو خبر نہیں ہوتی، نہ جانے تب کیا ہو جاتا، اس کی وجہ سے ہی تو
वहाँ रुका था, उसे काम कर रहा था और वही वजह ख़त्म हो चुकी थी। अनम की मौत की खबर गोया घर में क़यामत ले आई थी। उसकी लाश को जब हवेली के सियान में रखी गई तो दरो दीवार गोया चीखों आहों से लर्ज उठते। सना बेगम की हालत मुर्दों जैसी हो चुकी थी। सनम को जैसे अब भी यकीन नहीं आता। उसने वहाज सुल्तान को देखा जो उसकी लाश को घर लाया था। बासित को गिरफ्तार कर लिया गया था। टार्चर सेल में उस पर बेताशा तशद्दुद किया, लेकिन उसकी ज़बान जैसे बंद हो चुकी थी। आपने आप ही को मार दिया ना सनम, वहाज की तरफ आते चीखी थी। वहाज जो ज़ाब्ते से खड़ा था उस इल्ज़ाम पर जैसे सुलग गया था। उसने कहर आलूद निगाह सनम पर डाले। आपकी वजह से मेरी आपी मर गई। वो आपने मेरी बहन को मार दिया। सनम उस पर झपटी थी जब शयान ने उसे आगे बढ़कर पकड़ा था। शयान भाई, उन्होंने आप ही को मार दिया। वो भाई के सीने से लगी फूट फूट कर रोई थी। आंसू तो शयान सागर के भी बहे थे। अनम की लाश उसने मजबूरी में ही अपनी बहन को कत्ल की, वगरना वो सारी सच्चाई वहाज सुल्तान को बता रही थी। अपनी साख अपनी इज्जत की खातिर वो दरिंदा बन गया था, पर पछतावा गोया अब भी नहीं था। तुमने अच्छा नहीं किया वाज, शयान अफसोस से बोला, जबकि वाज ने कहर आलूद निगाह उस पर डाली। तमाशा मत बनवाओ, ताबीर के ससुराल वाले भी यहाँ हैं। मीडिया से जैसे मैंने ये खबर छुपाई है उसे राज ही रहने दो। वो दांत पीसते बोला। आर्यन को देखते सनम का रोना शिद्दत इख्तियार कर गया था। वो तेज से उसकी जने बाजू अनम की लाश को फटी आंखों से देख रहा था। हवेली में बढ़ती सिसकियाँ आएँ गोया उसके एहसाब पर ताज़ियाने की तरह लगी थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया था, जैसे टांगों में हिम्मत बाकी न हो उस बहन की खातिर। वो इस दलदल में उतर गया था ताकि उसे रिहाई दे सके, लेकिन वो तो पहले ही साथ छोड़ गई थी। उसके दोनों हाथ खाली रह गए थे, कुछ भी बाकी नहीं रहा था, कुछ भी। जबकि वहाज उलझ कर रह गया था। अनम की पुरअसरार मौत और उस शख्स की खामोशी समय से बाला तर थी। और हैरान कुन बात यह थी कि CCTV कैमरा भी ख़राब था, जिसके बहस वो सबूत निकाल ही नहीं सका था। पर अनम के कत्ल को अयां भी नहीं किया जा सकता था। अगर कत्ल का राज अयां होता तो बहुत से मामलात खुल जाते जो वो कभी नहीं चाहता था। गाँव में उनकी साख खराब हो सकती थी। ताबीर की शादी भी कुछ दिनों में होने वाली थी। अब वो ये तफ्तीश कुछ नए थे खुफिया तरीके से करना चाहता था। ख़वातीन व हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।